الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون۔ سورہ معارج کی ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک خصلت بیان کی کہ یہ جلد باز ہے، اور جلد بازی میں ایک غلط فیصلہ کرتا ہے۔ وہ غلط فیصلہ یہ، جب اس کو بلوں کے لڑنے کی آواز آتی ہے تو ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ بیان سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھی بیان چل رہا ہو نا، کوئی بھی کام ہوگا، لوگ ادھر دیکھنے شروع کر دیں گے۔ یہ بھی جلد بازی ہے نا۔ تو انسان جلد بازی میں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہوتا ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اتراتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہیں، اس کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی دوڑ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ یہ مقابلے میں کرتے رہو اور مر جائے گا، پیٹ نہیں بھرے گا اس کا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو زندگیوں میں سکون آ جائے اور ایک اچھی زندگی گزرے تمہاری، تو چند علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو، پھر غربت میں بھی مزے ہوں گے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، الا المصلین، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو۔ ہر ایک سے ریلیشن ہے اور بنانا چاہتا ہے انسان، لیکن جس نے پیدا کیا، جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے، سکون جس کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے نا، دل یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ پریشانی ایک ایسی بلا ہے کہ اس کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہونا ضروری نہیں ہے۔ خوشیوں میں بھی اللہ پریشانیاں دے سکتا ہے انسان کو، اور غموں میں بھی خوش رکھ سکتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے، بین اصبعی الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں۔ دو انگلیاں اس لیے کہا کہ ایک انگلی سے کنٹرولنگ مشکل ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دو انگلیوں کو تو کیوں گھمانا ہے، بس اللہ کو، صحیح ہے نا۔ ہمارے دل کو اللہ نے ایسے گھمانا ہے، ایسے گھما دیا ٹینشن، اس طرح گھما دیا خوش۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست بات بتایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب بادشاہوں پہ حملہ کرتے ہیں نا، ملکوں پہ، تو بادشاہ کبھی بھی حملہ چھوٹے لوگوں پہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر امریکہ کہے کہ یار میں نے انڈا موڑ اپنے کنٹرول میں لینا ہے، تو دنیا بولے گی چھوڑو یار، مفتی طارق مسعود کے کنٹرول میں ہے نا، تو نے کیا کرنا ہے؟ ایسے کنٹرول میں میرے بھی نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو امریکہ جب حملہ کرے گا بھائی، وہ کسی بڑے کنٹری پہ وار کرنے کی کوشش کرے گا، یا ایسی جگہ جہاں وسائل بہت زیادہ نکلنے کا چانس ہو۔ ایسے چھوٹے موٹے ملکوں پہ، چھوٹے موٹے علاقوں پہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا۔ ہاں، انڈا موڑ میں سونے کی کان نکل آئی تو بولے گا بھائی پھر قبضہ کرنا ہے۔ تو بادشاہ ہمیشہ بادشاہوں پہ حملہ کرتے ہیں، بڑے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا، وہ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اس سے یہ نقصان کرا دیا، یہ نقصان کرا دیا، یہ نقصان کرا دیا۔ وہ ڈائریکٹ کنٹرول کس پہ کرتا ہے؟ دل پہ۔ کہتا ہے اس سے سکون چھین لو، اس سے سکون چھین لو، سب کچھ ہوتے ہوئے ٹینشن دو اس کو۔ تو تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو لوگ بھی میری اطاعت کریں گے، پیغمبروں کی بات کو مان کے چلیں گے، ہم ان کو ایک بہترین زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اٹریکٹیو زندگی دیں گے۔ اور جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے احکام سے اعراض کریں گے، مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط نہیں بنائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دیں گے۔ اب دیکھو، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کی مستیوں کو دیکھ کے متاثر مت ہو، لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافر جو زمین میں عیش کر رہے ہیں ان سے متاثر نہ ہو۔ دوسری طرف اللہ کہتا ہے میں نافرمانوں کو تنگ زندگی دوں گا۔ اے اللہ، ادھر تو کہہ رہا ہے ان کی عیاشی والی زندگی ہے، ادھر تو کہہ رہا ہے تنگ زندگی ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ایسے ہی ہو گیا، آپ نے کہا یار اس کی عیاشی دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، بہت عیاش آدمی ہے، بڑے مزے کر رہا ہے، پھر آپ کل کہہ رہے ہیں یار بیچارہ بہت تنگ زندگی میں ہے۔ تو آپ کہو گے کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ موجیں ہی موجیں ہیں، آج کہہ رہے ہو کہ آپ اس کی زندگی کیا ہے؟ تنگ۔ تو قرآن ایک ہی جگہ پہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی میں عیاشی ہے، دوسری طرف کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کرے گا تنگ زندگی دوں گا۔ تو کیا مطلب بھائی؟ ظاہری لحاظ سے تنگ نہیں ہوگی۔ بعض لوگ جیلوں میں بھی خوش زندگی گزار دیتے ہیں، جیلوں میں بھی خوش رہ کے گزار دیتے ہیں وہ۔ بعض لوگ 1000 گز کے بنگلے میں جہاں ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں بھی بستروں پہ رات کو ڈپریشن سے تڑپتے ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو، اللہ کے ہاتھ۔
بین اصبعی الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ گھما دیتا ہے۔ تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زور لگایا کرتے تھے کہ خدا کی نافرمانی کر کے کوئی خوش رہ ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کو ناراض رکھو اور پھر آپ خوش بھی ہو، اللہ نہیں پنپنے دے گا آپ کو۔ وقتی خوشی ہوتی ہے گناہ کی، وقتی، وہ تو چرسی کو گناہ کی جو خوشی ہے نا، وہ پتہ ہے کیسی خوشی ہے؟ جیسے ہیروئن چی کو ہیروئن ملے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا مطلب، پھر تو ہمیں بھی پینی چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے جب تک ملی ہوئی ہے، جیسے ہی ہیروئن چھن گئی، جتنی ڈپریشن میں یہ جائے گا نا، خودکشی کے خیالات آئیں گے، تو اتنی ڈپریشن میں پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا جتنے ہیروئن چیوں کی زندگی عذاب میں گزرتی ہے۔ اب ہیروئن چی نارمل آدمی کو دیکھ کے کہے کہ میں ہیروئن پی رہا ہوں، ایسے لائف کو انجوائے کر رہا ہوں، اور مفتی طارق مسعود وہ انجوائے کر ہی نہیں رہا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے 4 شادیوں کی بات کر کے بس دل کو تسلیاں دے رہا ہے۔ یہ اصل انجوائے تو کون کر رہا ہے؟ ہیروئن چی کہے گا کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں۔ تو ہم کہیں گے بے وقوف، یہ 4 منٹ 2 منٹ کی انجوائمنٹ ہے، ہم بغیر پیے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیول کی انجوائمنٹ نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، تو نشے میں بوڑھا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب یہ نشہ اترے گا اور تجھے چاہت ہوگی اور نہیں ملے گی جب تجھے، یہ پھر دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی برابر پینی نہیں ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر گناہ میں ایک لذت ہے وقتی عارضی، بس۔ یہ جو فحش فلمیں دیکھ کے لڑکے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں نا، ہمیں سکون مل جائے گا، نہ، یہ لت پڑ جائے گی، عذاب میں ڈال دیا تم نے اپنے آپ کو، اب اسی میں پڑے رہو، مر جاؤ گے، اللہ بچائے اس عذاب سے، پڑے رہو اسی میں پوری رات۔ لڑکے بتاتے ہیں پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فحش فلموں، کتنا ٹائم برباد، پھر پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں، کتنا وقت برباد، پھر یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی، پھر دوبارہ۔ تو یہ تو ڈپریشن ہے بھائی، سکون میں تو ہے جس کو عادت ہے ہی نہیں۔ جس ٹھرکی کو فحش فلموں میں یا زنا میں جو لذت ملتی ہے نا، جو ان چیزوں سے بچتا ہے، وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو بیوی میں دے دیتے ہیں، وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو کہاں دے دیتے ہیں؟ حلال میں، کیونکہ اس کی نظریں دائیں بائیں ہے ہی نہیں، اس کو اپنی بیوی چاہے وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ جب وہ بیسیوں قسم کی، دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، جب آپ کے سامنے ادھر ماش کی دال، ادھر مونگ کی دال، ادھر، بلکہ پہلے ایک دوسری مثال دیتا ہوں، آپ کو شدید بھوک لگ رہی تھی اور شدید پیاس لگ رہی تھی، 2 دن سے کھایا نہیں آپ نے، اور آپ کے سامنے آ گئی مسور کی دال اور روٹی، طبیعت سے پھوڑے گا نا آدمی، کیا خیال ہے؟ طبیعت سے پھوڑ دے گا، کچھ ہے ہی نہیں اور اس کے سامنے صرف روٹی ہے، اور کیا ہے بولو؟ دال روٹی، بس۔ اس کو وہ لذت آئے گی نا اس دال روٹی میں، کیونکہ نہ اس کے پاس قورمے کا آپشن ہے، نہ بریانی کا، نہ نلی بریانی، نہ رواج والی بریانی، اور نہ حیدرآبادی بریانی، نہ کراچی بریانی، اور نہ چپلی کباب، کہیں سے خوشبو بھی نہیں آ رہی، تو اس کے پاس سامنے ہے کیا؟ صرف اور صرف دال، پھوڑ دے گا وہ۔ ہم نے دیکھا غریب لوگوں کو جب بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں، ایسا طبیعت سے کھاتے ہیں۔ ہمارے نا اوپر والے گھر میں ایک دفعہ بلی، کوئی مزدور نے کام کیا تو بلی بھی اوپر چلی گئی اسی کی سیڑھیوں سے، اب مزدور کو پتہ نہیں چلا، وہ اتر گیا، سیڑھیاں لے گیا، بلی اوپر ہی رہ گئی۔ اب بلی کا بچہ تھا وہ، اس کو نیچے آنے کا، تھوڑا سا بڑا بچہ تھا، نیچے آنے کا راستہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں مسلسل میاؤں 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 کی آوازیں آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ چھت پہ دیکھنا چاہیے، سیڑھیاں منگوائی، چھت پہ چڑھ کے دیکھا بلی کا بچہ 2 دن سے بھوکا یا 3 دن سے بھوکا، ظاہر ہے وہ تو اوپر ہے نا، وہ تو نیچے آ نہیں سکتا، سیڑھیاں ہٹا لی گئی ہیں۔ خیر میں نے اس کو نیچے اتارا، میں نے کہا بھائی اس کو کھانے کو فوراً دیں۔ ہم نے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو گوشت ڈالا، جو اس نے کھایا ہے نا، ایسا خوشی سے نہیں پاگل ہو رہا ہوتا، جیسے نئی شادی ہوئی ہے ابھی اس کی تو کسی اور کے خرچے پہ، تو اتنا خوش، مجھے ایسا سکون ملا نا کہ یار دیکھو کتنا اس بیچارے کو خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے اس کو پانی بھی پلایا، اور ایسا کھا رہا ہے ایسے طبیعت سے، عام بلی کو ڈال دیں اتنا شوق سے نہیں کھائے گی۔ تو انسان کی بھی یہی نیچر ہے، جب اس کے پاس 8-10 آپشن نہیں ہوتے، آپشن ہی ایک ہی ہے، اور اس کو اس کی خوشبو بھی نہ آ رہی ہو، تو وہ دال کو قورمے سے زیادہ مزہ آتا ہے، اس میں دال کھانے میں اس کو مزہ قورمے سے زیادہ آئے گا۔ شدید پیاس لگ رہی ہو، آپ کے پاس نہ شربت کا آپشن، نہ ناریل کے پانی کا آپشن، 20 قسم کے مشروبات ہو ہی نہیں، صرف پانی ہو، ایسا لطف اللہ پانی میں رکھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی نعمت لگتی نہیں ہے۔ نیند دیکھ لو، آپ کے پاس ایئر کنڈیشن روم میں سونے کا آپشن بھی نہیں ہے، آپ کے پاس گدے پہ سونے کا آپشن بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بستر بھی نہیں ہے، ایک منجی ہے بس، وہ بھی ٹیڑھی میڑھی، یا بلکہ ایک چھوٹا سا صوفہ ہے، پورے آپ ہی نہیں رہے، آپ کتنا جاگ لو گے؟ یار میرے پاس سونے کی سوٹیبل جگہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ دیکھو کیسے مزے سے ایئر کنڈیشن روم میں سو رہا ہے، لیکن نہیں، ایک ٹائم آپ آئے گا، آپ کو اتنی زبردست نیند مسلط ہوگی آپ کے اوپر کہ آپ کو بس بیٹھنے کی کہیں جگہ مل جائے، آپ کہو گے یار یہیں سر رکھ کے سو جاؤں گا، سسرال کے کندھوں پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے، حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے، سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے۔ آپ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ،
اور ایسی مزے کی سفر میں ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، جاگ جاگ کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر بھائی پھر بستر نہیں دیکھتا انسان، پھر تو کہتا ہے کہیں بھی گرے، بس ایسی مزے کی نیند آتی ہے، ایسی مزے کی. وجہ کیا ہے بھائی؟ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. تو نیند تو آپ کی فطری ضرورت ہے، فطرت آپ کے اوپر نیند کو مسلط کر دیتی ہے. اور عام چارپائی پہ نیند کی وہ لذت فطرت آپ کو دیتی ہے جو کسی لینڈ لارڈ کو ایئر کنڈیشن روم میں اور نرم ملائم گدوں میں میسر نہیں ہے. ہم نے بچپن میں ایک ملفوظ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے والوں کی نیند اور فٹ پاتھوں پہ سونے والوں کی نیند، سونے سے پہلے تو فرق ہوتا ہے، سونے کے بعد کوئی فرق نہیں رہتا، تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی انصاف کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کوئی آپشن ہی ہے، اللہ اس کو اس میں وہ لذت دے دیتے ہیں بھائی. تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی کہیں سے بریانی کی، قورمے کی، تو آپ کو مسور کی دال میں وہ مزہ آئے گا کہ وہی آپ بھر بھر کے کھاؤ گے والے. لیکن اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور مسور کی دال ابھی رکھی آپ کے سامنے، آپ نے روٹی کا نوالا ابھی توڑ کے کھانے لگے، غفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ٹفن سے جب ڈھکن کھولا اس میں بہاری کباب کا دھواں اور کوئلے کی خوشبو، اور اب آپ نے ٹھرکی تھے آپ سونگنا بھی شروع کر دیا اس کو. یا تو آپ توجہ ہی نہ دیتے، بھاڑ میں جائے بھائی، وہ اپنے گھر سے کھانا لائے، ہمارا کیا لینا. لیکن آپ کی طبیعت میں کیا ہے؟ لالچ. آپ نے کہا یار چپلی یہاں تو بہاری کباب ہے. لیفٹ میں جمشید بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب ڈھکن ہٹایا ٹفن سے، اس میں سے خوشبو آئی آپ کو چپلی کباب کی. وہ پشاور سے آیا ہوا تھا جمشید خان، اس سے کس کی خوشبو آئی؟ چپلی کباب. اور آپ ایسے ٹھرکی، بھائی چھوڑ، تیرا کیا لینا دینا اس چپلی کو، اپنے گھر سے کھانا لایا ہے. ہم مدرسے میں تھے نا تو یہ چیزیں بہت نوٹ کرتے تھے. ہمارے مدرسے میں مالدار طلبہ بھی تھے، متوسط بھی تھے اور غریب بھی تھے. تو مالدار طلبہ کے گھروں سے بڑی لشپش ان کے ماں باپ بنا کے بھیجتے تھے، تو اکثر غریب طلبہ کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اس کے ٹفن میں کیا ہے. لیکن ایک دو لالچی تھے، وہ کیا کرتے میں دیکھ رہا ہوتا تھا، نوٹ کر رہا ہوتا تھا. جیسے کوئی میمن تھے ہمارے ایک جاننے والے، ان کے بڑے مالدار تھے تو ان کے گھر سے بڑا زبردست کھانا آیا کرتا تھا نا، اپنے بچے کے لیے بھیجتے تھے وہ. تو وہ ادھر سے غریب جو ہے نا کھسکتا کھسکتا سب نہیں ایک آدھ کھسکتا کھسکتا ادھر کو آ جاتا. تو اب یہ چیزیں سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کی چاہت یہ ہوتی کہ اب یہ مجھے پوچھیں. تو وہ بیچارے اخلاقاً پوچھتے کہ آپ کھائیں، تو وہ شروع ہو جاتے، کھا لیتے. ہمیں بڑا برا لگتا ہے یار، وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا تو کھسک کے ادھر کو جا رہے ہیں. تو ایک دن وہ جو مالدار ساتھی تھے نا، انہوں نے ہمارے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت میرے گھر سے کھانا آتا ہے، میرے والدین بنا کے بھیجتے ہیں، اب ایک دو طلبہ کھسک کے ادھر کو آ جاتے ہیں تو مجھے روکنا اچھا نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں کھائیں، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اور ڈبل منگوا لیں گے ہم. ان کی نیت یہی تھی کہ بھائی میں والد صاحب سے کہوں گا 2 آدمیوں کو بھیج دو، مالدار لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے، تو اگر یہ کھا لیں تو میں کیا کروں، یعنی منع کروں یا ان کو کھانے دوں. ضمیر تو یہی کہتا ہے کھائیں. حضرت نے فرمایا سختی سے منع کر دیں. حضرت نے فرمایا پلیٹ کھینچ لے، بولا اپنا جا وہاں جا کے کھا. آپ حیران ہو گئے یار کسی کو کھانے سے روکنا کتنی بری بات ہے. حضرت کا مقصد کھانے سے روکنا نہیں تھا، اس غریب طالب علم کی اصلاح تھی. جب کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے تو تم کھسک کے ادھر کیوں آ رہے ہو، کھانے دو اس کو آرام سے. بھائی ان کی سخاوت کو ہم کسی اور طریقے سے بوسٹ کر دیں گے کہ ان کے اندر کھلانے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے 20 طریقے ہیں. لیکن جب مدرسے میں طلبہ آئے ہیں تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ پہلے ان کی تربیت، کوئی کسی اور کے کھانے پہ ہاتھ نہ ڈالے. فرمایا منع کرو، ادھر جا کے کھاؤ شاباش. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں. بد اخلاقی نہیں سکھا رہے، استغنا سکھا رہے ہیں اس طالب علم کو. ایک دفعہ ڈانٹ پڑے گی نا، قیامت تک کے لیے اس کے دماغ میں ذلت بیٹھ جائے گی کہ یار کسی اور کا کھانے پہ بعض دفعہ بےزتی بھی ہوتی ہے. بےزتیاں نہیں ہوتی نا، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کسی غلطی پہ فوراً بےزتی ہو جائے نا، یا فوراً تنبیہ ہو جائے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ بےزتیاں ہوتی نہیں ہیں، تنبیہ ہوتی نہیں ہے، وہ غلطی آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لیتی ہے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کوئی غلطی کرو اور کوئی ڈانٹ دینا تو چپ کر کے سن لیا کرو، یہ تھوڑی ذلت ہے. بولو اچھا ہوا اللہ نے اس تھوڑی ذلت دے کے بڑی ذلتوں سے بچا لیا. بڑے لوگ کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ سارے بڑے نہیں، بعض بڑے، کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں ان کو سمجھانے والا، وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. اور جو چمچے والے ہوتے ہیں وہ ان کی غلطیوں پہ تنبیہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ حضرت جی کے ہر الٹے کام کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے حضرت تو ماشاءاللہ بہت نیک ہیں اور حضرت غلطیوں کا پورا کنستر بن جاتے ہیں وہ. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ غلطی ہو اسی وقت چماٹ لگ جائے، قدرت کی طرف سے اسی وقت تنبیہ ہو جائے، چاہے انسان کے ذریعے ہو یا اللہ ڈائریکٹ کر لے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، بد نظری ہوئی ان سے تو آگے کھمبے سے ٹکرا گئے، جا کے کسی خاتون پہ نظر پڑی، ان کو دیکھنے لگے، آگے کوئی ستون آیا اس سے ٹکرا گئے. تو نبی نے فرمایا تل کا بھی تل کا، فرمایا جو تم سے غلطی ہوئی اللہ نے نقد سزا دے دی کہ آئندہ یہ غلطی مت کرنا. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو، بیٹے نے غلطی کی، باپ کی طرف سے چماٹ لگ گیا، ٹائم پہ لگ گیا، لیٹ ڈیلے نہیں ہوا. اور ابا سے غلطی ہوئی، کسی اور کی طرف سے تنبیہ ہو گئی. شیخ اور پیر و مرشد سے غلطی ہوئی تو مریدوں نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اگر تنبیہ ہاتھ نہ ہونا انسان کو، انسان پھر ایسا فرعون بنتا ہے، چاہے وہ نیکی کیوں نہ ہو، پھر بگڑ جاتا ہے وہ. تو خیر کہاں سے کہاں میں چلا گیا، میں بات کیا کر رہا تھا؟ موبائل فون نہیں یار، ابے سالے، ابھی جو لاسٹ میں چل رہی تھی نا بات، ہاں دال کی مثال تو دے رہا تھا میں، وہ تم دوں گا اس کے بعد بھی، ماش کی دال. ہاں نہیں، وہ کسی اور طرف چل گیا، میں بالکل لاسٹ میں کہیں بات کر رہا تھا. خیر چلو آ جائے گی دوبارہ ذہن میں انشاءاللہ. تو میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھو، ہاں وہ طالب علم کی مثال دے رہا تھا
کہ ہمارے حضرت نے کیا فرمایا, اس مالدار طالب علم کو بولا کہ سختی سے منع کر دیں, دوبارہ آئے نا کوئی کھانے کے لیے, بالکل نہیں. اچھا, پھر ایک اشکال ہوتا ہے, حضرت ان کو یہ کہہ دیتے مالدار طالب علم کو کہ آپ اپنا کھانا الگ منگوا کے الگ کمرے میں کھایا کریں, غریب طلبہ کے ساتھ نہیں کھایا کریں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ غریبوں کا دل خراب ہوتا ہے نا. بھائی غریب کا دل خراب ہوگا, میں دال کھا رہا ہوں مدرسے کی, اور یہ کیا کھا رہا ہے, چپلی کباب کھا رہا ہے, شامی کباب کھا رہا ہے, قورمے کھا رہا ہے, تو غریب کا دل اس سے جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ تو حضرت کہہ سکتے تھے کہ آپ غریبوں کے سامنے ایسا مرغن کھانا کھاتے کیوں ہو, یہ کہہ سکتے. میں سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا کہ حضرت اس کو تنبیہ کیا کرتے ہیں. یہ بھی تو حضرت کہہ سکتے تھے نا, بھائی آپ الگ لے جا کے کھا لیا کرو, ان کے سامنے کیوں کھا رہے ہو آپ, ان طلبہ کا دل خراب ہوگا. لیکن حضرت نے یہ بھی نہیں کہا وہیں بیٹھ کے کھاؤ. کیوں بھائی, دوسرے طلبہ ہمارے پاس تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ غریبوں میں ہی رہو. کبھی آپ کو لینڈ کروزر والے آپ سے آ کے ملیں گے, کبھی کوفتے کباب والے آ کے ملیں گے, کبھی غریب ملے گا, کبھی امیر ملے گا. ابھی سے غریب طالب علم کی تربیت کہ تمہارے سامنے جب دال رکھی ہوئی ہے تو اگر کوئی کوفتے بریانی کباب کھا رہا ہے تو تمہاری بلا سے تمہاری توجہ اس کی طرف بولو نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تمہیں جو ملا ہوا ہے وہ اس کو مرغا سمجھ کے کھاؤ تم. یہی تو ٹھڑک جب بڑی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے ٹھڑک. پھر یہ صرف کھانے پینے میں نہیں رہتی کہ میں دال کھا رہا ہوں, میرا پڑوسی بریانیاں پھوڑ رہا ہے, تو پھر یہ پڑوسیوں کی بیویوں تک بھی جاتی ہے. ہمیں میری بیوی کالی, اس کی دیکھو جمشید دیکھ کیسی بیوی لے کے گھوم رہا ہے, احساس کمتری میں جائے گا نا. بچپن سے عادت پڑے گی بھائی میرے سامنے دال اور اس کے سامنے قورمہ, کیونکہ اس کا قورمہ ہے, میرا اس قورمے سے لینا دینا بولو کچھ بھی نہیں. میری دال میرے لیے اللہ نے کیا پیدا کی ہے, دال بڑا مال, دال ہے تو ٹال ہے ورنہ تو کنگال ہے. ویسے تو یہ مال ہے تو ٹال ہے, میرے لیے کیا ہے بھائی, دال ہے, اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو جب یہ بڑا ہوگا بالغ ہوگا تو پھر اپنی بیوی کو کیا سمجھے گا, بھائی آڑی ہے, ترچی ہے, ٹیڑھی ہے, لکوا ہے, جو بھی ہے میری قسمت. اور اگر یہ نہیں ہوگی, دوسرے کی جتنی مرضی خوبصورت ہو بھائی وہ کس کی ہے, وہ بھائی اس کی, ہمیں کیا لینا دینا یار کسی کی بیوی سے, دیکھے گا بھی نہیں اس کو. بھائی جو چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی نہیں ہے ہم اس کو دیکھیں کیوں. لیکن اگر بچپن سے امیر کے دسترخوان پہ بیٹھ کے عادت ہو اس کے مرغے کو دیکھنے کی, تو کل اس کی مرغی کو بھی بولو دیکھے گا یار, مرغا تو مجھ سے بدتر ہے, مرغیاں مجھ سے زیادہ, میں اتنا ہینڈسم, اور جمشید جو ہے میرے جیسا خوبصورت بھی نہیں ہے, لیکن بیوی دیکھو کیسی لے کے گھوم رہا ہے, تو چلے گا ساری زندگی بیٹھے ٹھرکی بنے گا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اقنع بما فی یدیک, حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس معنی میں جو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اقنع بما فی یدیک, جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو, تکن اغنى الناس, اللہ تمہیں سب سے بڑا مالدار بنا دے گا. غنا کا مطلب تم ایسا سمجھو گے جیسے میرے سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, سب سے فنڈر کون ہے, میں ہوں. دال کھا رہا ہوگا, سوکھی روٹیاں کھا رہا ہوگا, سمجھے گا زرداری کو چاہیے مجھ سے قرضہ لے. بھائی ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, ایسے جیتے ہیں یار, ٹھیلوں پہ سو رہے ہوتے ہیں رات کو, سونے کی جگہ نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جیتے ہیں. کیوں بھائی, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اور جب دل جلے نا, دل جلتا ہے, نہیں یار کیوں لینا دینا نہیں ہے, میں 10 سال سے ٹھیلا, اور وہ دیکھو میرا کلاس فیلو تھا, آج کہاں پہنچا ہوا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, دونوں قبرستان میں بہت جلد پہنچنے, وہ بھی آگے جا کے دھڑام سے قبر میں جائے گا, تو بھی کہاں جائے گا. ابھی دیکھو ہم سے پہلے صدیاں انسان کو آئے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے, کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے. کیا خیال ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے جن کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ خوبصورت تھیں, کیوں نوجوان تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے, تو کہاں گئے, مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ بھی شارٹ ہو جائے گا. تو جب ایک چیز ہم نے سوچ لی ہے بھائی میرے پاس جو کچھ ہے بس میں اس میں بادشاہ ہوں, تو اب میں آپ کو وہ مثال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے پاس دال ہے, سامنے قورمہ ہے, بریانی ہے, آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ نے, تو آپ کو وہ دال میں بے تحاشا قورمے سے زیادہ مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ کی یہ عادت نہیں ہے, یا آپ کے لیے الاؤ ہے بھائی سب کچھ کھا سکتے ہو, جیسے بوفے میں ہوتا ہے, آپ گئے وہاں آدھا گھنٹہ تو آدمی ڈھکن ہی دیکھتا رہتا ہے, مجھے تو بوفے پسند ہی نہیں ہے, ایسے جہاں جاتے ہیں نا, میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, سعودی عرب میں ہم 2013 میں حج کرنے گئے, تو اب وہ سسٹم یہ تھا کہ ناشتے میں اتنی 20 قسم کی چیزیں, انجیر, یہاں ڈھکن ہٹاؤ, سعودیہ میں جنہوں نے زمزم وغیرہ میں ہوٹل میں ناشتہ کیا پتا ہوگا ان کو, 20 قسم کے کھانے. ایک دن تو میں نے ناشتہ کیا, مزہ نہیں آیا, ہم نکل لیے, وہاں ایک ہوٹل تھا, پائے بہترین بناتا تھا وہ, اور بہترین روٹی تھی, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے تھے ہم. تو ہمارے دوست کہتے تھے بھائی اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے, اتنا لگژری ناشتہ چھوڑ کے پائے میں روٹی ڈبو کے کھا رہے ہو. میں کہتا تھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی پیمنٹ کر دی ہے تو صرف پیمنٹ کے چکر میں اپنی زبان کی لذت چھین لوں. جب ناشتے میں مزہ ہی نہیں آ رہا, 20 انجیر کیا کرے گا ناشتے, جب تک آپ صبح ناشتے میں ایسے پائے جس میں انگلیاں جب ڈبو تو ایلفی کی طرح چپک جائیں, ایسے پائے تھے وہ, معمولی پائے نہیں تھے, انگلیاں کیا ہوتی تھیں, چپک جاتی تھی, ایسے پائے آپ کھاؤ ناشتے میں, کل سے شروع کر دو. تو ایسے پائے بھائی جب تک انگلیاں ڈبو, اور جو نہاری بھی لوگ کھاتے ہیں نا, آپ جاؤ یہ جو بڑے مشہور ہوٹل ہیں نہاریوں کے, ان میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا روٹی کو نا یوں کر کے کھا رہے ہوں گے, ایسے یوں ہی ڈبو کے کھا رہے ہوں گے. ان کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو, یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں, یہ نہاری کھانے کے قابل نہیں ہے, ان کو نکال دو یہاں سے.
نہاری بھی جب ہوتی ہے گرم گرم نہاری, اس میں ڈبو کے ہاتھ پہلے صابن سے دھو لو اچھی طریقے سے, کیونکہ سامنے والے کو کھناتی ہے, پھر ناخن بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے, ان میں میل نہ گھسا ہو. اس کے بعد جب تک اس میں لقمہ ڈبو کے پورا ایسے بھر بھر کے نہیں کھاؤ, مزہ نہیں آتا. یہ تمیز سے کھانے کی چیز ہی نہیں ہے نہاری, ایسے بیٹھ جاتے ہیں تمیز. پھر مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ یوں کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, میں ڈبو کے کھاؤں گا تو بولیں گے مفتی صاحب تو ہمیں تمیز سکھانی چاہیے تھی, خود بدتمیزی سے کھا رہے ہیں. تو اس لیے نہاری ہمیشہ بدتمیز آدمی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانی چاہیے. تمیز سے آستینیں چڑھا لو, اور پھر اس میں پھر چٹپٹا لیمو ویمو مرچیں لگ رہی ہوں اور ہل رہا ہو آدمی, پھر نہاری. ورنہ پھر بہتر ہے گھر میں کھا لو جو تمیز سے جو گھر میں کھانا. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. تو میں اس کر رہا تھا کہ اگر 20 قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر دال اچھی بولو نہیں لگے گی. اب ہوتا کیا ہے, دنیا پر اساد میں جس میں ہوس ہوتی ہے نا, وہ کبھی سکون میں ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں قناعت ہی نہیں ہے نا. جو آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پہ وہ قناعت تو سمجھتے ہیں نا, تھوڑا اردو کا مشکل لفظ ہے, اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ اکتفا کرنا, انحصار کرنا. یہ سارے گاڑے آج کل لوگ اتنی گاڑی اردو نہیں سمجھتے. پہلے زمانے میں ہم کوئی انگلش کا لفظ بتاتے تھے تو اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا تھا. آج اتنا معاملہ خراب ہو گیا ہے کہ اردو کو انگلش میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. انڈیا والے ہم سے جب میں کوئی اردو میں بات کرتا ہوں, جیسے میں بولتا ہوں کہ جی اس پر انحصار کریں, تو کہتے ہیں انحصار بولے تو, وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں انحصار بولے تو. میں کہنا پہلے تو بولے تو کا مطلب تو بتاؤ, بولے تو کا کیا مطلب. کہتے ہیں انحصار بولے تو آجو باجو میں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں ہے. میں انڈیا والے بہت دوست بن رہے ہیں نا, اب جب باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں انڈین بہت ملتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی اردو سننے میں. یار مفتی صاحب کو لے جا آجو باجو میں دیکھ کوئی ہوٹل ہو تو ناشتہ کرا دے مفتی صاحب کو, آجو باجو میں دیکھ کوئی. میں نے انڈین کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ ایک نے کہا تو ٹکلا ہو گیا, دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے, کہنا تو ٹکلا ہو گیا. میں نے کہا یار قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو, قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لوگ ٹکلا بیزتی والا لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں, گنجے کو ہم ٹکلا ہی بولتے ہیں. ہم تو کوئی قابل احترام آدمی ہوگا تو گنجا بھی نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں آپ نے حلق کروا لیا ہے, قابل احترام ہے نا, یہ تھوڑی حضرت جی کو گنجا کرا کے لے آؤ. بولے گا یار, تو ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت کا حلق کروا دو. قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے, بڑی تمیز سے. تو وہ سیدھا بھی ٹکلا کرا دو اس کو. خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ مالدار آدمی میں کیا ہوتا ہے, مالدار نہیں, مالدار کا لفظ غلط یوز کیا میں نے, دنیا پرست آدمی. دنیا پرست غریب بھی ہو سکتا ہے, مالدار بھی ہو سکتا ہے. بعض مالدار لوگ ہیں ان میں ہوس نہیں ہوتی. تو دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے, وہ نظر رکھتا ہے دوسروں کی چیزوں پہ, اس سے کبھی بھی اس کو سکون نہیں ملتا, کبھی بھی سکون نہیں ملتا اس کو. اللہ اس سے لذتیں چھین لیتے ہیں, کیونکہ ہر وقت وجہ اس کی ہے کہ ہماری خواہشات کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے نہیں. یا تو ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, یہاں جا کے ہم کہتے ہیں اب بس اب سب کچھ مل گیا, نا 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 نا. خواہشات کہتی ہیں اس سے آگے, کیونکہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. یہ جو ان ملکوں میں ہومو سیکسولیٹی اور یہ گند جو ان سوسائٹیز میں آیا, کیوں آیا ہے بھائی؟ نائٹ کلب بھی دیکھ لی انہوں نے, شرابیں بھی پی لی, زنا بھی کر لیا, بدکاریاں بھی کر لی. اب کہتے ہیں بھائی کچھ اور ہو, اب اس سے بور ہونے لگے ہیں, بورنگ لائف, عذاب میں آ گئے وہ. یار یہ کیا ہے, کچھ اور چاہیے. اب وہ ہومو سیکسولیٹی جیسے گندے غلیظ عمل کی طرف آئے, اس سے بھی تھک جائیں گے. یار کچھ اور چاہیے, اب کچھ اور کیا بھائی, اب کیا چاہیے تجھے؟ تو یہ عذاب ہے. اور مسلمان خوش رہتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے, میں بالغ ہوا, میرے نکاح میں ایک عورت آ گئی, یہ میری بیوی ہے, اللہ نے میری تمام محبتیں کس کے لیے رکھی ہیں, اس کے لیے. بس اب مجھے اولاد چاہیے. اب مجھے کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے. اولاد ملتی ہے تو اولاد سے محبتیں وہ الگ قسم کی ہے, جتنی اولاد دے دے اللہ تعالیٰ. اچھا دنیا پر آدمی یہاں بھی ٹینشن میں آتا ہے, 2 ہو گئے, تیسرا نہ ہو جائے, یہ خامخواہ کی ٹینشن پالتا ہے وہ, یار خرچہ کون اٹھائے گا. تو جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اولاد اللہ کی نعمت. جب اللہ نے کہہ دیا بھائی میں میرے ذمہ ہے تو ختم, یہ ٹینشن سے بھی ہم کیا ہو گئے, آزاد. اللہ کو آپ نے اپنی دل سے سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا نا, آپ سے زیادہ ڈپریشن کا مریض دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور اللہ کو ان کر دیا حقیقی معنی میں ان, تو بس پھر تو بھائی سب کچھ. بھائی ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ کس کے ذمہ چھوڑنا ہے, وہ اللہ کے ذمہ. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی, جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں, جو بدنظری کرتے ہیں, وقتی طور پر حرام لذت ان کو مل جاتی ہے, لیکن اللہ ان کے گھر کی خوشیاں ان سے چھین لیتا ہے. وہ لذتیں اللہ ان سے چھین لیتا ہے. تو کیا فائدہ ہوا بھائی ادھر سے حرام کی, اور وہ حرام بھی چھین لیتا ہے تھوڑے دنوں میں, کیونکہ ٹھڑک بڑھتی جاتی ہے, کم تھوڑی ہوتی ہے. ٹھڑک ایسی چیز ہے کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. کتنے لوگ آتے ہیں نا نوجوان, ہم نے عادت پڑی تھی فلمیں دیکھنے کی, تو ہم نے کہا ایک دفعہ دیکھ لیں تو شاید سکون مل جائے گا. 1-2 دن کے لیے سکون ملا, پھر دوبارہ. میں نے کہا بڈھا ہو کے مر جائے گا, قبر میں بھی جا کے فرشتوں سے بولے گا ایک دفعہ دکھا دو بس, بھلے پھر چترول لگا دینا. یہ ایسا گند عذاب مسلط ہوا ہے نا نوجوانوں پر آج کل. بھائی اس کا حل یہ ہے کہ عذاب میں ڈالو اپنے آپ کو, ٹینشن میں ڈال دو. بولو نہیں دیکھنی ہم نے, وہ ٹینشن وقتی ہوگی, ٹھیک ہو جائے گی. ہیروئن چی نے ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا. اب حل یہ نہیں کہ پیتا رہے, اب یہ کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دے کہ نہیں پیوں گا بس. کتنے مہینے تڑپے گا, 1 مہینہ 2 مہینہ, اس کے بعد صحیح ہو جائے گا. جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں ویسا ہو جائے گا. پھر حلال میں اس کو اللہ وہ خوشیاں دے دے گا جو اس کو حرام میں بھی نہیں مل رہی تھی. تو ہر گناہ میں مسئلہ یہی ہے. تو اپنے آپ کو باؤنڈ کر لے آدمی کہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں میرے لیے کیا ہیں, بس بہت ہیں. وہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں, بہت ہیں. تو سب سے پہلا انعام
اللہ اس کے دل میں کیا پیدا کر دے گا؟ سکون، خوشیاں دے دے گا اس کو. علماء کہتے ہیں کہ جو خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو خوشیاں کبھی نہیں ملتی. یعنی دیکھو ہمیں انگریز جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ویژن بنا کے دیتے ہیں، یہ کرو یوں کرو، پھر اس سے تمہیں لائف میں کیا ملے گی؟ انجوائمنٹ. اسلام کہتا ہے لائف میں خوشی کے لیے ویژن بناؤ ہی نہیں اپنا، یہ کام چھوڑ دو. کس کے ذمے؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دو. اے اللہ تو نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہم نے وہ کرنا ہے، باقی خوش رکھنا یا نہ رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تیرا کام. ہم کیا کرتے ہیں؟ خوش ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تبھی مجھے ان صوفیوں پہ بڑا غصہ آتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا، ہم کیا کریں؟ ابے مزہ تو جاوید نہاری، نلی نہاری میں اور وہ مختلف نہاریوں میں ہے. نماز مزے کے لیے اللہ نے رکھی نہیں ہے. تم اپنا کام پورا کرو جو اللہ نے تمہارے ذمے لگایا ہے. کہہ رہے دل نہیں لگتا اس لیے مزہ نہیں آتا. بھائی دل اپنے اختیار میں تھوڑی ہے، دل کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. آپ دل لگانے کی کوشش کر لو، بس کوشش ہمارے ذمہ فرض ہے. لگے نہ لگے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. غلام کا کام ہوتا ہے آقا نے جو آرڈر دیا اس کو پورا کرے، بس. تو غلام سمجھو اپنے آپ کو بھائی. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے غلام نے، آپ کے باس نے کہا، آپ کہیں آفس میں جاب کر رہے تھے، بیٹا یہ جا کے چیک کیش کرا کے لے آؤ. اب آپ جا رہے ہو، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اسی چیز کی. اب آپ جا رہے ہو، آپ سوچ رہے ہو کل جب میں گیا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا، بائک یوں 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 چوتھے گیئر میں چلا رہا تھا اور ایسے ایسے زگزیگ کرتا ہوا جا رہا تھا کہ باس نے آج بڑے دنوں بعد مجھے کوئی کام کہا ہے، کتنا مجھے مزہ آ رہا تھا. بینک میں گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں پھر بھی میں نے انجوائے کیا، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. آج پتہ نہیں بورنگ دن ہے، طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے. باس نے کہا 1 گھنٹے میں یہ چیک کیش کرا کے پیسے لا کے میرے ہاتھ میں پکڑاؤ. بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا یار، آج بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. لہٰذا آج نانی کے ہاں چلے جاؤ. آج کیا کرو؟ ہمارے بچے تو جیسے ہی کرتے ہیں نانی کے ہاں چلے جاتے ہیں. تو نانی کے ہاں چلے جاؤ. اگلے دن آپ آئے، باس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے فوری طور پر 1 کروڑ روپے چاہیے، تو میں نے چیک دیا تھا، میں نے آگے پیمنٹ کرنی تھی، کیش پیمنٹ کرنی تھی، تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سر بات یہ ہے کہ آپ نے جو کام دیا نا میرے ذمے میں لگایا، میں چاہتا تھا وہ خشوع و خضوع سے وہ کام کروں. وہ کام میں کیسے کروں؟ خشوع و عین پورا نکالتے ہیں ایسے لوگ نا، خشوع اور خضوع ضاد. خشوع اور جیسے جو مولوی کرپٹ ہوتا ہے نا، سب مولوی کرپٹ نہیں ہوتے، میجورٹی ٹھیک ہی ہوتی ہے لیکن ایک آدھ کرپٹ بھی ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو بولتے ہو نا چندے کا حساب کیوں نہیں دیتے، وہ پھر وہ عین حلق سے نکالتے ہیں. علماء کا اسلام میں احترام ہے، احترام بڑا گلے سے عین نکال کے پھر وہ علماء کا احترام سکھا رہے ہوتے ہیں. جتنے فراڈی لوگ میں نے دیکھے نا یہ عین غین پورا نکالتے ہیں برم میں لینے کے لیے، عین غین پورا نکالتے ہیں. تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو باس چھوڑ دے گا اس پہ کہ تو خشوع و خضوع سے چیک کیش نہیں ہو رہا تھا، تیرا دل نہیں لگ رہا تھا. باس چماٹ لگائے گا یا نکال دے گا آفس سے، بولے گا بھائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تیرا دل لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا، کوشش تو یہی ہے کہ کام کیا تو جی جان سے کیا کر، لیکن دل لگنا نہ لگنا یہ تیرا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے، مجھے کام چاہیے. ایسے ہی پتہ ہے ہوتا کیا ہے، جب ہمارے ہاں لوگ نئے نئے تھوڑا دین پر آتے ہیں، نماز روزہ شروع کرتے ہیں تو ان فضول چیزوں میں لگ جاتے ہیں. دو حملے ایسے لوگوں پہ لازمی ہوتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں. جب آپ نئے نئے دین پہ تھوڑا سا آتے ہو نا، پورا تو آج کل بہت ہی کم لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوتے ہیں، چلو یار نماز پڑھ لو، چلو اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. تو 2 حملے لازمی شیطان کرتا ہے. ایک حملہ تو یہ کرتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا. شروع میں تو بڑا دل لگ رہا تھا 4 دن نمازوں میں، اب دل نہیں لگ رہا یار، اب وہ بات نہیں رہی. اب جب سے دل لگنا شروع ہوگا نا پھر پڑھوں گا. بہت بڑا دھوکہ ہے، دل کی ایسی کی تیسی. بھائی دل لگے نہ لگے، آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے 2 سنتیں، اس کے بعد 2 فرض، ظہر کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت، عصر کے 4 فرض، مغرب کی 3 فرض 2 سنت، عشاء کے 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر. یہ تو لازمی آپ نے ہر صورت میں پڑھنے اور جماعت سے پڑھنے ہیں. یہ تو کرنے ہیں بھائی، دل لگے یا نہ لگے. اور اللہ اگر تہجد کی توفیق دے سبحان اللہ، اس میں بھی دل لگے نہ لگے پڑھنا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے تھے میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نہ چاہتے ہوئے، دل نہیں لگتا تھا. 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے تہجد کی لذت عطا فرمائی ہے. 20 سال کے بعد میرا دل لگنا شروع ہوا ہے. 20 سال تک دل نہیں لگتا تھا، پڑھتا تھا. اللہ خوش ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے. بھائی دل لگے یا نہ لگے ہم پڑھیں گے. اور تہجد نہیں پڑھے تو فرض نماز تو بہرحال ضروری ہے، وہ تو ہم نے اللہ کے حکم کا پورا کرنا ہے. تو ایک حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ تمہارا وہ خشوع و خضوع رہا نہیں ہے، کیا فائدہ ایسی عبادت کا. بھائی عادت ڈل جانا نا نیکی کی، یہ اس نیکی سے اچھا ہے کہ جو خشوع و خضوع سے ہو رہی ہے لیکن اس کی عادت نہیں پڑی، اس سے اچھا یہ. تصوف میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نیکی کی عادت پڑ گئی ہے نا، بے شک دل نہیں لگ رہا، یہ آدمی اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے اس نیک آدمی سے جس کا دل تو لگ رہا ہے نیکی کا لیکن اب اس نیکی کی عادت اس کو پڑی نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی بھی چھوڑ دے گا. وہ کیا فائدہ؟ تہجد میں آپ کو مزہ آ رہا ہے لیکن عادت نہیں پڑی. اس سے بہتر وہ آدمی ہے جس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن عادت پڑ گئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ مجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے، وہ مزہ نہیں آتا جیسے پہلے آتا تھا لیکن عادت پڑ گئی ہے، اب تو میں عادتاً پڑھ رہا ہوں نماز، ایک روٹین بن گئی ہے، تو پتہ نہیں یعنی مجھے ثواب بھی مل رہا ہے اس کا. ایک تو روٹین ہو جاتی ہے نا، عادت پڑ جاتی ہے. یعنی وہ بیچارہ پریشان تھا کہ مجھے تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، تو وہ بات تو رہی نہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب لکھا کہ اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو کیا ٹینشن ہے اس میں بھائی، نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہے نا، چرس پینے کی تھوڑی بڑی عادت. تو اہم کام کیا ہے؟ نیکی کی عادت ڈال دینا. تو وہ کنٹینیوسلی کرنے سے عادت پڑتی ہے، دل لگے یا نہ لگے. عادت پڑ جانا زیادہ ضروری ہے، زیادہ مفید ہے. سخاوت کی عادت پڑ گئی،
سچ بولنے کی عادت پڑ گئی, جھوٹ سے بچنے کی عادت پڑ گئی, ماں باپ کی خدمت کی عادت پڑ گئی. اب بچوں کو ماں باپ کی خدمت کا جوش, بعض لوگ ہیں جوشیلے, ایک دن ایسا لگ رہا ہے ابا کہہ رہے شاید میرا بچہ ہی نہیں ہے, یہ اتنا نیک, میں نے جنا ہی نہیں شاید اس کو. 4 دن کا جوش تھا, اس کے بعد ختم. ابا نے دوست لگا دی کسی بات پہ غصے میں, تو شارٹ مارکیٹ سے. اس سے بہتر وہ اولاد ہے جس کو ابا کی خدمت کی عادت پڑ جائے, ماں کی خدمت کی عادت پڑ جائے. دیکھو جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت ہوتی ہے, ان کا دل لگے نہ لگے وہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں, وہ کلچر ہوتا ہے. لیکن جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت نہیں ہے نا, 4 دن کا جوش ان کو بھی ہوتا ہے. آج پیسے نکلوانے ہیں پتلون سے تو خدمت کر لو, یہ بھی بنا کے کھلا دیا. اس کے بعد پھر جو پڑی رہتی ہیں 1 مہینہ ماشاء اللہ پولیس آ کے اٹھاتی ہے کہ اب کچھ ناشتہ بنا دو, بیچارے نے کہاں جانا ہے, آفس جانا ہے. صفائی کی عادت گھروں میں بعض خواتین کو ہوتی ہے, بعض کو نہیں ہوتی. جن کو نہیں ہوتی کبھی کبھار وہ گھر صاف کر لیتی ہیں. جس دن ان کا رشتہ لینے کے لیے آپ گئے تھے, اتفاق سے گھر انہوں نے چمکایا ہوا تھا. جس دن آپ کی شادی ہوئی 1 ہفتہ انہوں نے گھر صاف رکھا. آدمی کہتا ہے یار کیا سلیقے والی عورت ملی ہے. اگر اس کو صفائی کی عادت نہیں ہے, کسی کا باپ بھی اس سے گھر صاف رکھوا نہیں سکتا. کروا تو سکتا ہے, کر لے گی 1 آدھ دفعہ, رکھ نہیں سکتی. وہ رکھے گی وہی جس کو ماں باپ کے گھر سے عادت بولو پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے عادت ہی ہے سب کچھ میرے بھائی, سب کچھ کیا ہے عادت. یوز ٹو ہو جائے آدمی وہ کام کرتے کرتے. جو بہادر ہوتے ہیں ان کو لڑنے کی عادت ہو جاتی ہے, پتہ ہے آپ کو, میں نے بتایا آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا.